السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ نہایت ہی شادمانی اور خوشی کے ساتھ آج ہم جماعت اولیٰ کی طالبات کے لیے درس لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج یہ درس کا پہلا دن ہے۔ آج ہم جس کتاب کا درس شروع کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا نام جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں خلاصۃ النحو ہے۔ خلاصۃ النحو، تو اس کتاب کے ٹائٹل سے ہی آپ کو معلوم چلا گیا ہوگا کہ یہ کتاب جو ہے فن نحو میں ہے۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں، نحو کے بارے میں اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم خلاصۃ النحو کا آغاز کریں، یہ جان لینا بھی نہایت ضروری ہے کہ نحو کی عربی زبان کے اندر کیا اہمیت ہے۔ تو بچوں، جیسے کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں دیکھا ہوگا، کتاب کے اوپر لکھا رہتا ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، یعنی نحو کلام کے اندر ایسا ہے جیسے کہ کھانے کے اندر نمک۔ تو اس عبارت سے بھی پتہ چل جا رہا ہے کہ علم نحو کی جو ہے عربی زبان کے اندر کیا اہمیت اور کیا مقام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو علم نحو کی اہمیت بتاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تعلموا کہ علم حاصل کرو النحو کس کا، یعنی نحو کا جو علم ہے اس علم کو حاصل کرو، کما تعلمون السنن والفرائض، جیسے کہ سنت اور فرائض کے علم کو تم حاصل کرتے ہو۔ تو اس حدیث سے بھی صاف پتہ چل جاتا ہے کہ علم نحو کی اہمیت کتنی ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں من تبحر فی النحو اہتدى الى کل علوم، من تبحر فی النحو اہتدى الى کل علوم، کہ جس شخص نے نحو میں مہارت حاصل کر لی گویا کہ اس نے سارے علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ تو بہرحال یہ مختصر سا تعارف ہے جو بتاتا ہے علم نحو کی اہمیت۔ تو آج ہم اسی نحو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ علم نحو کا آغاز کرنے سے پہلے یہاں پر کچھ اصطلاحات بیان کی ہیں 1 سے لے کے 11 تک۔ ان اصطلاحات کو میں نہیں بتاؤں گا بلکہ آپ ان کو خود ہی پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اور صرف پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے ساتھ سمجھ کے اس کو رٹا مار لیں گے، تاکہ یہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے اور ہمیشہ یہ آپ کے دل و دماغ میں بسا رہے، کیونکہ آگے جو بھی بحث مباحثہ کیا جائے گا، جو اس طریقے کی باتیں کی جائیں گی، وہ اکثر ان اصطلاحات میں سے الفاظ لیے جائیں گے۔ تو اگر آپ ان اصطلاحات کو نہیں سمجھیں گے تو آگے کا جو سبق ہے وہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے ان اصطلاحات کو اچھے طریقے سے آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا تو زیادہ بہتر اور مناسب رہے گا۔ تو چلیے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ ابتدائی باتیں ہیں علم نحو کے متعلق، اسی کے بارے میں آج ہم چرچا کریں گے۔ علم نحو کی تعریف آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، تو فرما رہے ہیں علم نحو کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ یعنی علم نحو کی تعریف یہ ہے، یعنی ایسے قواعد کا علم، یعنی ایسے قواعد کا جاننا جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخری احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ، طور طریقہ وہ معلوم ہو، تو اس کو علم نحو کہتے ہیں۔ اب علم نحو کا موضوع بیان کر رہے ہیں، یعنی علم نحو کا موضوع کیا ہے، کس چیز سے اس میں بحث کی جائے گی۔ تو بتا رہے ہیں علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، یعنی جو بھی بحث کی جائے گی علم نحو کے اندر وہ کلمہ اور کلام سے کی جائے گی۔ تو کلمہ اور کلام یہ علم نحو کا موضوع ہے۔ علم نحو کی غرض و غایت
یعنی کس وجہ سے ہم علم نحو حاصل کرتے ہیں، کس وجہ سے حاصل کرنا چاہیے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے. تو مقصد بیان کر رہے ہیں قرآن اور سنت کا فہم، یعنی قرآن و حدیث کا سمجھنا، اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا. ٹھیک ہے، یعنی قرآن یعنی کلام اللہ و سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم، یعنی قرآن کو سمجھنا، حدیث رسول کو سمجھنا، یہ علم نحو کی کیا ہے، غرض و غایت ہے، یہ مقصد ہے اس کو حاصل کرنے سے. اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا، یہ کیا ہے، علم نحو کی غرض و غایت ہے. اب یہاں پر علم نحو کی نحو پڑھنے کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں، یعنی علم نحو کا نحو نام کیسے پڑھا، تو تسمیہ اور وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں. نمبر 1 میں بیان کر رہے ہیں نحو کا ایک معنی طریقہ اور مثل ہے. نحو کا معنی کیا ہوتا ہے، طریقہ اور مثل ہے. یہ نحو کا لفظ نحو کا معنی آتا ہے. چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر اور ان کی ہی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم النحو کہتے ہیں. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی علم نحو کا نحو نام پڑھنے کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں. تو بتا رہے ہیں نحو کا ایک معنی طریقہ اور مثل ہے. ٹھیک ہے، طریقہ اور مثل. چونکہ اس علم کو جاننے والا، یعنی جو علم نحو کو جانتا ہے، وہ جاننے والا عرب کے طریقے پر اور ان کی ہی مثل کلام کرتا ہے، یعنی انہی کی طرح بولتا ہے، اسی لیے اسے علم نحو کہتے ہیں. دوسرا نام بتا رہے ہیں اس علم کا، یعنی علم نحو کا. اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے. یعنی علم نحو کے اندر جو بحث کی جاتی ہے وہ کس چیز سے کی جاتی ہے، کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اسی لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں. یعنی علم نحو کا دوسرا نام اگر آپ لے سکتے ہیں تو دوسرا نام علم الاعراب بھی کہہ سکتے ہیں. تو علم النحو کا دوسرا نام کیا ہے، علم الاعراب ہے. تو آپ علم نحو نہ بول کر کے علم الاعراب بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ اس علم کے اندر کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو علم الاعراب بھی کہا جا سکتا ہے. پھر آگے بیان فرما رہے ہیں مرتبہ علم نحو، یعنی علم نحو کا اس کو حاصل کرنے کے اعتبار سے کیا مرتبہ، کیا مقام ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. تو بتا رہے ہیں علم نحو علم صرف کے بعد اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا چاہیے. یعنی اسے کب حاصل کرنا چاہیے، تو بتا رہے ہیں علم نحو علم صرف کے بعد، یعنی پہلے علم صرف کا علم لینا ہے اور علم بلاغت جو ہے اس سے پہلے حاصل کرنا ہے. یعنی صرف اور بلاغت کے بیچ میں علم نحو کو حاصل کرنا ہے. اب علم نحو کا حکم کیا ہے، یعنی کیا ہر کسی کے لیے ضروری ہے اس علم کا حاصل کرنا، تو بتا رہے ہیں نہیں، علم نحو کا حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے. جی ہاں، علم نحو کا حاصل کرنا کیا ہے، واجب علی الکفایہ ہے. مطلب کیا ہے اس کا، واجب معنی واجب یعنی ضروری ہے، علی الکفایہ یعنی سارے لوگوں پر نہیں بلکہ بعض لوگ اگر اس کو سیکھ لیں گے تو وہ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، یعنی علم نحو کا سیکھنا یہ واجب ہے، لیکن واجب ہر کسی پر واجب نہیں ہے بلکہ واجب علی الکفایہ ہے. اگر بعض لوگ علم نحو کو سیکھ لیتے ہیں تو وہ اتنا کافی ہے. ما بہ الاستمداد، اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ چیز جس سے نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کیے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، یعنی ما بہ الاستمداد یعنی جس چیز سے استمداد لی جاتی ہے، یعنی وہ چیز جس سے نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں یہاں پر بیان کریں گے. تو بتا رہے ہیں نحو کے قواعد بنانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے. یعنی علم نحو کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، جو اس کو بنایا گیا ہے، جو اس کو ثابت کیا گیا ہے، اس کے جو قواعد ہیں، وہ قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے ہی ان کو بنانے، ان کو ثابت کرنے کے لیے مدد لی گئی ہے. پھر علم نحو کا واضح، یعنی علم نحو کو
علم نحو کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ واضح یعنی رکھنے والا مطلب علم نحو کی بنیاد ڈالنے والا، اس کا جو بنانے والا ہے علم نحو کا وہ کون ہے؟ تو اس میں علم نحو کے واضح میں 3 نام آتے ہیں، یعنی جنہوں نے علم نحو کو بنانے میں ایک اہم رول، اہم کردار ادا کیا ہے۔ 3 نام بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا نام خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا نام خلیفہ رابع سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا نام سیدنا ابو الاسود الدویلی ہے۔ تو یہ 3 نام ہیں جن کا سرے جاتا ہے کہ یہ 3 لوگ ہیں جو علم نحو کو وضع کرنے والے ہیں۔ کچھ مشہور نحات ہیں، یعنی کچھ مشہور نحوی ہیں جن کے نام یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے سیبویہ ہیں، خلیل ہیں، یونس ہیں، احفش، قطرب، مازنی، زجاج بن کیسان، صرافی، فارسی، ابن جنی، ان کو بصرین کہا جاتا ہے۔ اور باقی جو آگے نام بتا رہے ہیں کسائی، مبرد، فرا، ثعلب اور محمد انباری، ان کو کوفیین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور اوپر جو نام گنائے ہیں وہ بصرہ کے رہنے والے ہیں، اسی وجہ سے ان کو بصریین کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام آج ہم نے جو حاصل کیا ہے اس آج کے درس سے، وہ علم نحو کی تعریف ہے، علم نحو کا موضوع، اور علم نحو کی غرض و غایت، اور علم نحو کے نام پڑھنے کی وجہ تسمیہ، اور اس کے علم نحو کے جو 2 نام ہیں، ایک علم نحو اور علم الاعراب، اس کے بارے میں علم نحو کا مرتبہ کیا ہے، یعنی اس کا کب حاصل کرنا چاہیے، اور علم نحو کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے اس ڈیٹیل میں پڑھا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی ملتے ہیں کل اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔